السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس، اور آج انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ 24 چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی چیز، بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے اور اس نے کھا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ روزے کو مکمل کرے، بے شک اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو روزے کی حالت میں کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب یہ حکم کھانے اور پینے کو شامل ہو گیا تو دلالتاً یہ حکم جماع کے لیے بھی ثابت ہو گیا، اس لیے کہ جماع کھانے اور پینے کے معنی میں ہے، جیسا کہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اگر بھولنے والے کو روزہ رکھنے پر قدرت حاصل ہے تو جو اسے کھاتا دیکھ رہا ہے وہ اسے یاد کروا دے، اور یاد نہ کروانا مکروہ ہے۔ یعنی جو آدمی بھول کر کھا رہا ہے، اگر ہٹا کٹا نوجوان ہے، دوسرا آدمی اسے دیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے یاد کروا دے، اور اگر یہ یاد نہیں کرواتا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر اسے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے روزے کے متعلق نہ یاد کروایا جائے، یعنی اس میں طاقت نہیں ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی وضاحت رہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص کھا رہا ہے تو اسے کھانے دیا جائے، اسے یاد نہ کروایا جائے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ دیکھنے اور سوچنے سے انزال ہو گیا، اگرچہ وہ کافی دیر تک دیکھتا اور سوچتا رہا۔ اس مسئلے کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر کسی عورت کو دیکھتا رہا اور اس کی قوت بہت کمزور تھی کہ دیکھتے دیکھتے انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا وہ عورت اس کے سامنے سے گزری اور وہ اس کو سوچتا رہا، اس نے دیکھا پھر اس کو سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے جو ہے وہ انزال ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اسی طرح اگر کسی عورت کی یہ کیفیت کسی مرد کے بارے میں ہو تو اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد تیل یا سرما لگایا، تیل یا سرما لگانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ متقدمین فقہا کے ہاں آنکھ میں منفذ نہیں تھا بلکہ کان میں منفذ تھا، یعنی سوراخ تھا، لہٰذا ان کے نزدیک کان میں کوئی شے داخل کی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مگر جدید تحقیق کے مطابق آنکھ میں منفذ ہے جبکہ کان میں نہیں ہے، لہٰذا آنکھ میں سرمے کے علاوہ کوئی اور دوائی ڈالی، کوئی قطرہ ڈالا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہ بھی ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سرمے کا استثناء ہے، اس لیے کہ یہ خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا اثر حلق میں ظاہر ہو یا نہ ہو۔ ہاں آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی بعد میں، یا جتنے روزوں میں دوائی ڈالی اتنے روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ دوسرا یاد رکھیں، اگر کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہو اور اس میں پانی گیا اور وہ پانی جو ہے وہ اگر حلق سے گزر کے معدے تک پہنچ گیا تو اس صورت میں پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلی صورت بھی یاد رکھیں کہ اگر سرما ڈالا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پچنے لگوانے سے، تو یہاں پہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: پچنا لگوانا، قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اور احتلام ہو جانا۔ پچنا یعنی سر کے اوپر یا کسی بھی جسم کے حصے سے خون کو نکالتے ہیں، گندا خون نکالتے ہیں جسم سے، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غیبت کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ روزہ توڑنے کی نیت کی مگر توڑا نہیں،
تو اب صرف نیت کرنے کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ کوئی چیز کھا یا پی نہ لے گا یا جماع نہ کر لے گا. صرف نیت کرنے کی وجہ سے کہ میں نے روزہ توڑ دیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے بعد روزے دار کے کچھ کیے بغیر دھواں حلق میں چلا گیا یا غبار چلا گیا، اگرچہ آٹے کی چکی کا غبار ہو، تو ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یاد رکھیں اگر خود قصداً دھواں پہنچایا حلق میں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ روزہ دار یا روزے دار ہونا اسے یاد بھی ہو. یہاں تک کہ اگر بتی کی خوشبو سلگتی تھی اس کے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو یہاں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اسے روزہ دار ہونا یاد ہے تو. مکھی داخل ہو گئی، اگر حلق میں مکھی چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اپنے قصداً مکھی داخل کی اور اسے کھا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ میں دوائی کے ذائقے کا اثر چلا گیا حالانکہ اسے روزہ یاد تھا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. حالت جم میں صبح کی اور سارا دن اسی طرح رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی احتلام ہو گیا یا بیوی کے ساتھ مقاربت کر لی، اب غسل کا وقت نہیں تھا، سحری کی اور روزہ رکھ لیا، یا سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور اس طرح ہی روزہ رکھ لیا تو اس طرح روزہ رہنا جائز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے دروازے پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حالت جم میں صبح کی اور میں روزے کا ارادہ رکھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی صبح کی اسی حالت میں اور روزے کا ارادہ کیا، پس میں نے غسل کیا اور روزہ رکھ لیا. تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنبی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جب موقع ملے فوراً غسل کر لینا چاہیے. اگرچہ دن بھر جنبی رہا تو یہ گناہ ہوگا، جتنا جلدی ہو ممکن ہو غسل کر لینا چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو. اس کے بعد عضو مخصوص کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا. پہلی صورت تو یہ ہے کہ مرد نے اپنے عضو خاص میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر وہ تیل یا پانی جو ہے وہ گزر کے معدے تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت نے اگر اپنی شرمگاہ میں تیل ٹپکایا یا پانی وغیرہ ڈالا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسری صورت جدید، جس طرح کہ حاملہ خواتین جو ہے وہ حمل کو چیک کروانے کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور وہ اندرونی طریقے کے ساتھ ان کا چیک اپ کرتے ہیں، کوئی کیمرہ وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ ان کے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حمل چیک کرنے کے لیے. اگر ہاتھ خشک ہوا اور کیمرہ وغیرہ خشک ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ہاتھ یا اس کیمرے پہ یا اس چیز پہ کوئی دوائی لگا کے اندر داخل کی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور تیسری صورت یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خشک کوئی چیز داخل کی گئی، باہر نکالی گئی، پھر دوبارہ داخل کی گئی اور اس کے اوپر دوبارہ داخل کرنے یا ایک دفعہ نکالنے کی وجہ سے اس پہ کوئی تری وغیرہ لگ گئی تھی، دوبارہ داخل کی گئی تو اس صورت میں اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد نہر میں غوطہ لگا لیا، پس پانی اس کے کان میں داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور لکڑی سے کان کھجلایا تو لکڑی کے ساتھ میل نکلی، پھر اسی لکڑی کو کئی بار کان میں داخل کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک میں رینٹھ داخل ہو گئی، پھر جان بوجھ کر اوپر چڑھایا یا اسے نگل لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک اور صورت یاد رکھیں کہ اگر منہ سے لال ٹپکی اور وہ ابھی منہ کے ساتھ اس کا تعلق برقرار تھا، یعنی ٹپک رہی تھی، متصل تھی منہ کے ساتھ، اس کو واپس کھینچ لیا، حلق میں داخل کر دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس کا تعلق منہ سے جدا ہو گیا، اب اگر اس نے دوبارہ اس کو منہ میں ڈال کے نگل لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد مناسب یہ ہے کہ کھنگار کو پھینک دیا جائے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کھنگار کو نگل لیتا ہے تو ہمارے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اندر نہ نگلے، باہر پھینک دے. کہ غالب آ گئی
اور روزہ دار کے کچھ کیے بغیر کے واپس لوٹ گئی، صحیح قول کے مطابق اگرچہ یہ کہ منہ بر ہو، صحیح قول کے مطابق منہ بر سے کم کہ کی اگرچہ کہ کو خود لوٹایا، صحیح قول یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں پہ اس کی آپ صورتیں یاد رکھیں۔ کہ والے مسئلے کی کل 24 صورتیں بنتی ہیں۔ کہ آئے گی یا وہ قصدن کرے گا یا پھر ان میں سے ہر ایک منہ بر کر ہوگی یا نہیں، پھر ان چاروں میں سے ہر ایک یا تو وہ کہ کر دے گا یا کہ لوٹ آئے گی، قصدن لوٹائے گا، اور ان میں سے ہر ایک فعل روزے کے یاد ہوتے ہوئے ہوگا یا نہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں روزہ صرف اس صورت میں ٹوٹے گا جب روزہ یاد ہو اور وہ کہ منہ بر ہو اور قصدن کے کی ہو اور اس کو خود واپس لوٹایا ہو۔ تو یہ چیز اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے۔ دانتوں کے درمیان میں جو کچھ تھا وہ کھا لیا اور اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم تھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ کے باہر تل کی مثل شے لے کر اس کو چبایا یہاں تک کہ وہ لعاب کے ساتھ مل گئی اور اس کا ذائقہ اس کے حلق میں محسوس نہ کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چبانے کے ساتھ مقید کیا، یعنی یہ شرط لگائی، کیونکہ اگر اس نے تل بغیر چبائے نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وجوب کفارہ کے بارے میں 2 صحیح قول ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ابھی اس کے بعد جو فصل بیان کی جائے گی اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔